اللهم صل على سيدنا محمد. اس دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں. زندگی میں جب بھی ایسا موقع اور موڑ آئے تو ہمیں ترجیح اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، کیونکہ اللہ راضی ہوں گے تو جنت ملے گی، اللہ ناراض ہو جائیں گے تو جنت نہیں ملے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اسی بات کی محنت کی تھی کہ حضرات صحابہ ہر حال میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ہم سے اللہ کبھی ناراض نہ ہو. اور میرے عزیزو، اللہ ناراض ہوتا ہے گناہوں کے کرنے سے. گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے مشائخ نے، اکابر نے، مصنفین نے جو بہت بڑے ہیں، جن میں امام غزالی بھی ہیں، علامہ ابن القیم بھی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ، ان تمام لوگوں نے گناہوں کے جو نقصانات گنوائے ہیں کہ گناہوں سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ گناہ کہتے کس کو ہیں. ہر وہ عمل جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں وہ گناہ ہے. ہر وہ کام جس سے قرآن کریم نے، اب پھر کبیرہ اور صغیرہ ہے، قرآن کریم نے باضابطہ روکا ہے کہ یہ نہ کرو اور اس پر وعید ہے، وہ گناہ کبیرہ، اور وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو ہماری زندگی کا ماجرا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے پروردگار کو ناراض کرتے ہیں. اور گناہوں کے نقصانات میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان دھیرے دھیرے ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہوں کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ دھیرے دھیرے انسان ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ فقیہ ابو اللیث السمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام شامی نے ان کے حوالے سے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، اور انہوں نے غیبت کی مثال دی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے اور ایمان اس کا سلب کر لیا جاتا ہے. پھر انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ اس لیے ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے اور کفر تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور اسے شاید اہمیت نہیں دیتا، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں، ہم لوگ یہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، کوئی بات نہیں، کبیرہ ہے، کوئی بات نہیں، صغیرہ ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ اے دوست، یہ نہ دیکھ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، اے دوست یہ نہ دیکھ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ دیکھ تو نافرمانی کتنی بڑی اور کریم ذات کی کر رہا ہے. تو گناہ کا پہلا نقصان اور سب سے بڑا نقصان. دوسرا یہ کہ قلب کے اندر، دل کے اندر تاریکی اور ظلمت آ جاتی ہے، اور گناہ کو مستقل عادت بنا لینے والے انسان کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے، صلحاء کا نور چھین لیا جاتا ہے، نیک لوگوں کا نور چھین لیا جاتا ہے. نمبر 4، گناہ کرتے رہنے والا انسان اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. اس کے دنیاوی معاملات بھی پکڑ لیے جاتے ہیں، اور وہ زندگی میں نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پھنستا چلا جاتا ہے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، میری زندگی میں یہ کیوں اور وہ کیوں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو حالات بدلتے ہیں، عجیب و غریب طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی ظلم ہو رہا ہے،
کبھی سمندری سیلاب آ رہا ہے اور کبھی آگ لگ جا رہی ہے، کبھی تباہ ہو جا رہے ہیں ہزاروں لوگ، کبھی حکومت کی طرف سے کچھ حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے لوگو زمین کے اندر آنے والا فساد، خشکی کے راستے آنے والے حالات اور سمندروں کے ذریعے آنے والے حالات، یہ تمام کے تمام تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب اجتماعی طور پہ توبہ کا اہتمام کیا جاتا ہے تب اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور گناہ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے اور خلوت اور تنہائیوں کے گناہ کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، لوگوں کے دلوں کے اندر اس انسان کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو بلاتے ہیں اور اس بندے کو کہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں آؤ فلاں علاقے میں میرا ایک نیک بندہ رہتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو اور جاؤ فرشتوں کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی اس سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور جاؤ تمام روئے زمین میں پھیل جاؤ اور اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دو، یہ اللہ تعالیٰ نیکی اور تقوی کا انعام دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ اگر انسان کو اور ہمیں یہ احساس ہو جائے ایک لمحے کے لیے کہ ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں، جب انسان کو مرنے کا یقین نکل جاتا ہے دل کے اندر سے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، تو پھر وہ دھڑلے سے گناہ کیا کرتا ہے۔ اور ایک بات، توبہ کی امید پر گناہ کرنے والوں کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنے والوں کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ کیوں؟ وہ تو گناہ کرتا ہی جا رہا ہے نا، اب وہ عادت کو نہیں چھوڑ رہا اس کو، اور ایسے حال میں موت آ جاتی ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو توبہ کی توفیق ملی نہ۔ اس لیے میرے عزیزو، آج